اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، میں صراط مستقیم کے چینل سے تحسین آپ سے مخاطب ہوں۔ میری گفتگو کا عنوان ہے قسم کھانا۔ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کے معمولات میں سے بعض عمل ایسے کرتے ہیں کہ اپنی کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے اپنی جانوں کو ہلاکتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک عمل قسم کھانے کا بھی ہے۔ پہلے زمانے میں رواج تھا کہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی قسمیں کھاتے تھے۔ آج کل ہم اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی سچائی بیان کرنے کے لیے بچوں کی قسم کھا لیتے ہیں، اپنے والدین کی قسم کھا لیتے ہیں۔ اس کی رہنمائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فرما دی۔ میں قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو امام المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ انہوں نے ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ترمذی شریف 1534 میں ارشاد گرامی ہے، سن رکھو، بلا شبہ اللہ عز و جل تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے۔ قسم کھانی ہے تو اللہ کی کھاؤ یا خاموش رہو۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اور مسند حاکم کی روایت ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا۔ اب ان تین حدیث کی روشنی میں یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اگر قسم کھانی ہی پڑے تو اللہ کی قسم کھانی چاہیے، ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ باقی دو روایتوں سے ہمیں یہ ایک تعلیم فرما دی گئی کہ کفر اور شرک کے زمرے میں آتا ہے اگر ہم غیر اللہ کی قسم کھائیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو شرک اور کفر کرے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا، باقی تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم سیکھیں اور اس علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اللہ تعالی ہمیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک ہم سب کو دین کا علم عطا فرما اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو میرے اللہ اور اس کے محبوب کو مقبول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیاب کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔